ابھی جب بھارت کی جانب سے پانی میں کمی دیکھی گئی تھی چناب کے مقام پر بھی اور دیگر جو بھارت کی طرف سے دریا آتے ہیں وہاں پر بھی دیکھا گیا کہ پانی کم چھوڑا جا رہا تھا، اس پر پاکستان نے احتجاج بھی کیا ہے اور یو این کی رپورٹ بھی اس حوالے سے سامنے آئی ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کو منسوخ کرنے کی بھارت کی سازش تھی اور جو بہت یہ بیانیہ بھی بنایا جا رہا تھا، آپ کے خیال میں ٹیکنیکلی اب اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی شب میں پاکستان میں چناب ریور کے فلوز جو یہ پاکستان کا پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ وہاں پہ مانیٹرنگ کرتا ہے، انہوں نے یہ آبزرو کیا اور وہ ڈیٹا ہم سے شیئر کیا، جس کے مطابق ہمارے پاس جو پچھلے 10 سالوں کا جو ہے میکسیمم فلو ہوتا ہے وہ کوئی تقریباً چناب کے اوپر 13,000 کیوسک ہوتا ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ گریجولی انکریز آنا شروع ہوئی اور پھر وہ سڈنلی انکریز کر کے 58,000 کیوسک تک چلا گیا اور اس کے فوراً بعد پھر اس پانی میں کمی واقع ہوئی اور تقریباً 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات سے لے کے تو تقریباً 16 دسمبر تک 16 سے 17 دسمبر کے بیچ میں وہ پانی ڈپ کر گیا اور وہ 870 کیوسک تک وہ ڈپ رہا۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو یہ 20% آف دا 10 ایئر منیمم ہے، جو کہ تقریباً 4,000 سے 5,000 کیوسک ہوتا ہے۔ تو جب یہ جو ہے وہ ان یوزول اور سگنیفیکنٹ فلو ریڈکشن ہمارے پاس یہاں پہ آبزرو ہوئی اور رپورٹ ہوئی، تو ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک کے نیچے میں نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ایک کورسپونڈنس کی اور اس سے پہلے ہم نے اس چیز کو ڈٹرمن کیا کہ یہ ریڈکشن جو ہے وہ نیچرل ریزنز کی وجہ سے ہے یا یہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے جو اپ سٹریم پہ انڈیا نے کسی ریزروائر کے اوپر کچھ ایسا آپریشن کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ پانی بڑھ کے کم ہوا ہے۔ تو اس میں ہمیں جو سیٹلائٹ کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے وہ ہم نے گیدر کی، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انڈیا کے پاس جو بغلہار ریزروائر ہے جس کے اندر پانی کو سٹور کرنے کی کیپیبلٹی ہے اور پانی کو ریلیز کرنے کی کیپیبلٹی ہے، وہاں پہ انڈین سائڈ کی طرف سے ایسا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے پہلے بغلہار ریزروائر کو خالی کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو ریفل کیا گیا ہے۔ تو خالی کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس شروع میں ایک پانی کی انکریز آئی ہے جو 5 سے 6 گنا زیادہ پانی تھا پچھلے 10 سالوں کے میکسیمم سے، اور اس کے بعد پھر پانی کے اندر سگنیفیکنٹ ریڈکشن آئی ہے جو کہ 20% تھا آف دا لاسٹ 10 ایئر منیمم، اور پھر اس ایویڈنس کی بیس پہ ہم نے جو ہے وہ انڈین سائڈ کو اپروچ کیا ہے اور ان سے ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت آرٹیکل 6, 8 اور 9 کے تحت ہم نے انفارمیشن بھی مانگی ہے اور ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے کنسلٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میٹر کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں اس میٹنگ میں، تاکہ ہمیں وہ ڈیٹیلز پتہ چلیں اور وی وانٹ ٹو نو کہ آپ کی طرف سے ایسا آپریشن کیوں کیا گیا ہے جو ٹریٹی کی وائلیشن کے اندر ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، صورتحال کو ہم نازک کہہ سکتے ہیں کیونکہ وزیر خارجہ کے مطابق بھارت پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور بھارت کو آبی دہشت گردی سے روکنے کے لیے کیا پاکستان کو بھارت پر جنگ مسلط کرنی ہوگی یا کوئی اور حل بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اس میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ جو یہ اس میں یونائٹڈ نیشن کے اسپیشل ریپورٹرز کا جو پوزیشن پیپر یا رپورٹ آئی ہے، یہ نیچرلی پاکستان کا پوزیشن پیپر نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور یو این کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ یہ چیز اس کے تحت کی گئی ہے اور یہ ایک لیگل سکروٹنی ہے جس میں یو این کے اسپیشل ریپورٹرز کی رپورٹ ہے 16 اکتوبر 2025 کی کہ اقوام متحدہ کے جس کے اندر متعدد خصوصی نمائندگان اور ایک آزاد ماہر نے حکومت کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو باقاعدہ ایک سرکاری مراسلے کے تحت اپنی رپورٹ بھیجی اور 60 ڈیز کا ٹائم تھا کہ اس میں انہوں نے انڈین سائڈ سے کلیریفیکیشنز مانگی، ایکسپلینیشنز مانگی ان تمام ایکشنز کی جو پوسٹ پہلگام جو ہے وہ انڈین سائڈ نے کیے۔ تو یہ اس میں پہلگام حملے کی بھی انہوں نے واضح مذمت کی ہے یو این کے اسپیشل ریپورٹرز نے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اقدامات خصوصاً انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں رکھنے پر سنگین قانونی اور جو ہے وہ انسانی خدشات بھی ظاہر کیے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اصل نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین نے یہ خبردار کیا اس رپورٹ میں کہ معاہدے کے تحت جو کہ سنتاس معاہدہ ہے، پانی کے بہاؤ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پاکستان میں جو پاپولیشن ہے 240 ملین پاپولیشن 24 کروڑ کی، تو یہ ان کے پانی، ان کی خوراک، روزگار، ان کے مناسب معیار زندگی
اور صاف اور صحت مند ماحول جیسے بنیادی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک مستحکم اصول کو دہرایا ہے کہ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی جو لیگل بیسز ہیں اس میں میں یہ بات واضح کروں کہ جو یو این کے اسپیشل ریپورٹرز کی رپورٹ ہے یہ محض ایک رائے نہیں ہے بلکہ قانون پر مبنی ایک موقف ہے۔ بہت شکریہ۔ انڈس واٹر کمشنر سید مہد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مزید اس پر ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کے وقت کا۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے بعد اقوام متحدہ نے بھی سنتاس معاہدے پر بھارت کی آبی دہشت گردی کی واردات کا انکشاف کیا ہے۔ کیا یہ معاملہ رپورٹ سے آگے کارروائی کی سمری بڑھ سکتا ہے یا صورتحال جوں کی توں رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں بالکل اس کے اوپر 5 سوالات جو ہیں وہ بھی ان سے پوچھے گئے ہیں جس کے لیے 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، یعنی کہ 2 ماہ کا وقت جو ہے بھارت کو دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ماضی میں مجھے ایسی کوئی مثال ریسنٹ ماضی کے اندر ملتی ہے جس میں بھارت کو اتنا آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کو کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے جو آرٹیکل 51 کی جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر جس کے تحت آپ کو دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے کسی بھی ملک کو، تو آپ نے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلگام کے اوپر انکوائری نہیں کی اور پاکستان اس انکوائری کے لیے بولتا رہا، جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے بھی، اوپن انکوائری کے لیے بھی، لیکن آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے یک طرفہ کارروائی کی اور یونائٹڈ نیشن کو آپ نے حملہ کرنے سے پہلے اطلاع نہیں کیا، جو کہ ایک وائلیشن ہے۔ اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اس پر جو پاکستان کا جو مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، بچے عورتیں شہید ہوئے، اس کے علاوہ جو ہے مساجد شہید ہوئی، کیا اس کے اوپر آپ معافی مانگیں گے یا آپ اس کے اوپر ہرجانہ ادا کریں گے؟ کمپنسیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوسری جانب ہے سنتاس معاہدے کے اوپر۔ سنتاس معاہدے کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ طور پر پانی بند کرنا جو ہے وہ ماحولیات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، خوراک کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھلواڑ ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور آپ جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کر کے پانی بند کرنا جو ہے انٹرنیشنل قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس اس کے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ ثبوت ہے نہ شواہد ہیں، اور اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ ایسا اگر ہے بھی تو بھی آپ جو ہے وہ اس کو کسی صورت جو ہے اس کو پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتے، جس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہ ایکٹ آف وار، تو ہم پہلے ہی اس کو بتا چکے ہیں کہ یہ ایک ہمارے اوپر حملہ ہوگا اور پاکستان اس کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ ایک طرف یہ لیکن عبداللہ صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے ان تمام واقعات کا ذکر بھی کیا، 10 مئی کی ہزیمت بھارت ابھی تک رہا ہے، ابھی تک اس کو پوری دنیا کی جانب سے اس کے جھوٹے ہونے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو بونڈائی بیچ والا واقعہ ہوا وہ بھی ہے، اور تیسری جانب ابھی عثمان ہادی کا جو قتل ہوا اس پہ بھی اب بھارت کو تھو کیا جا رہا ہے کیونکہ شیخ حسینہ واجد وہاں پر موجود ہیں۔ ان تمام تر صورتحال میں سے بھارت نکلنے کے لیے، اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے کیا وہ کچھ کوشش کرے گا؟ بھارت جو ہے وہ اب ایک کے بعد ایک مصیبت کا شکار ہو رہا ہے۔ جو یونائٹڈ نیشن کی دوسری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ مذہبی آزادی سے سب سے جو خطرناک ملک ہے، جس میں سب سے کم تر مذہبی آزادی دی گئی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، مذہبی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے۔ یہ رپورٹ کا بھی ابھی آنا، پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ برطانوی جو ڈیفینس جرنل ہے، بہت بڑا میگزین ہوتا ہے، یہ جتنی بھی دنیا کے ملٹریز ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں، یہ ایک سرکاری سطح کا میگزین ہوتا ہے، تو وہ جو دفاعی جرنل کہتا ہے، برطانوی ڈیفینس جرنل، اس کے اندر تو وہ رافیل کے 4 جہازوں کے گرنے کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے باقاعدہ ٹیل نمبر تک جو ہے وہ دیتا ہے، یعنی کہ جو جہاز کی مارکنگ نمبر ہوتے ہیں دم کے اوپر لکھے ہوئے، وہ بھی اس کو وہ دے رہا ہے، جس کو کہیں بھی بھارت نے تردید نہیں کی۔ یہ نہیں کہا، جب پاکستان کی ISPR نے بھی وہ ٹیل نمبر شو کیے تھے تو بھارت نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، انہوں نے اس کا ایک اور جھوٹ بیانیہ جو تھا وہ بنانا شروع کر دیا۔ پہلے ایک تو 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں ہم نے بھی پاکستان کے جہاز مارے تھے، پھر وہ نمبر جو تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا اور شاید مزید بڑھتا چلا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے سال جو ہے وہ 200 کے اوپر وہ جہاز لے جائیں وہ، یا پورا پاکستان ہی وہ کہیں کہ جی ہم تو ختم کر آئے تھے۔